ایک بہت ہی طاقتور قول ہے کہ ایک اچھی ویب سائٹ اس وقت مکمل نہیں ہوتی جب وہ کام کرنے لگے، بلکہ اس وقت مکمل ہوتی ہے جب وہ تیزی سے چلے، ہر ڈیوائس پر خوبصورت لگے اور صارف کو کبھی الجھن میں نہ ڈالے۔ جی، یہ بات سیدھی دل پر لگتی ہے۔ کام کرنے لگنا تو سمجھیں کہ صرف شروعات ہے، اصل کہانی تو اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ بالکل، اور آج ہم اسی کہانی کی گہرائی میں اتریں گے۔ ہمارا موضوع ہے ویب سائٹ ٹیسٹنگ اور آپٹمائزیشن، اور یہ سب کچھ ہم سیکھیں گے جناب ظہیر احمد میر کی کتاب کوچنگ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کے ایک باب کی روشنی میں۔ تو فرض کرتے ہیں ہم نے ایک چھوٹے سے آن لائن بک سٹور کے لیے ایک ویب سائٹ بنائی ہے۔ وہ چل تو رہی ہے، کتابیں نظر آ رہی ہیں، لیکن کیا وہ واقعی اچھی ہے؟ آج ہم اس فرضی بک سٹور کی ویب سائٹ کو ایک عام سی سائٹ سے ایک شاندار تجربے میں بدلنے کا سفر طے کریں گے۔ یہ ایک بہترین فریم ورک ہے، کیونکہ ہمارا مقصد صرف تھیوری بیان کرنا نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ ٹیسٹنگ کیوں ضروری ہے، اپنی ویب سائٹ کی رفتار اور رسائی کو کیسے جانچا جائے، اور سب سے اہم، مفت AI ٹولز استعمال کر کے اسے بہتر کیسے بنایا جائے۔ یعنی آج ہم اپنے اس فرضی بک سٹور کو ہر لحاظ سے بہترین بنانے کے اوزار تلاش کریں گے۔ تو پھر پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے، اور شاید بہت سے لوگ سوچتے بھی ہوں گے، اگر ویب سائٹ چل رہی ہے، لنکس کام کر رہے ہیں، تو پھر اتنی محنت کیوں کی جائے؟ مطلب ٹیسٹنگ کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہی سوال ہی سب سے بڑی غلط فہمی کی جڑ ہے۔ دیکھیں، جب ہم ویب سائٹ بناتے ہیں تو ہم اسے اپنی بہترین ڈیوائس، اپنے تیز ترین انٹرنیٹ کنیکشن اور اپنے پسندیدہ براؤزر پر بناتے ہیں۔ وہاں سب کچھ بہترین لگتا ہے۔ ٹیسٹنگ ہمیں اس آرام دہ ماحول سے باہر نکال کر حقیقت دکھاتی ہے۔ حقیقت؟ کیسی حقیقت؟ وہ حقیقت جہاں کوئی صارف ہمارے اس آن لائن بک سٹور کو 3 سال پرانے موبائل فون پر کسی گاؤں کے سست 2G انٹرنیٹ پر کھولنے کی کوشش کر رہا ہے، یا وہ حقیقت جہاں ایک نابینا صارف اسکرین ریڈر کی مدد سے اپنی پسندیدہ کتاب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ٹیسٹنگ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ہمارا بک سٹور صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ ان سب کے لیے بھی کھلا ہے اور قابل استعمال ہے۔ یہ ایک پل ہے جو ہماری دنیا کو صارف کی دنیا سے جوڑتا ہے۔ صحیح، یعنی اٹ ورکس آن مائی مشین والا بہانہ اب نہیں چلے گا۔ اور کتاب میں کوچ کی ایک نصیحت بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ایک بار نہیں، بار بار ٹیسٹ کریں۔ آج کی چھوٹی غلطی کل کا بڑا مسئلہ بن سکتی ہے۔ بالکل، کیونکہ ٹیکنالوجی کی دنیا ساکن تو ہے نہیں۔ آج جو براؤزر نیا ہے کل پرانا ہو جائے گا، آج جو فون سب کے ہاتھ میں ہے کل اس کی جگہ کوئی اور لے لے گا۔ اس لیے ٹیسٹنگ کوئی ایک بار کا کام نہیں، یہ ایک مسلسل عمل ہے، بالکل ایک باغ کی دیکھ بھال کی طرح۔ بہت خوبصورت مثال ہے۔ تو اس باغ کو بہترین حالت میں رکھنے کے لیے ہمیں کن چیزوں پر نظر رکھنی ہوگی؟ ماخذ میں ایک کوالٹی ٹرائنگل یعنی معیار کی تکون کا ذکر ہے۔ اس کے 3 ستون ہیں: پرفارمنس، ایکسیسیبلٹی اور ریسپانسیونیس۔ تو پرفارمنس یعنی رفتار سے شروع کرتے ہیں۔ آج کل کس کے پاس صبر ہے؟ کسی کے پاس نہیں۔ تحقیق بتاتی ہے کہ اگر آپ کا آن لائن بک سٹور 3 سیکنڈ میں نہیں کھلتا تو آدھے سے زیادہ لوگ اسے بند کر کے Amazon پہ چلے جائیں گے۔ بات ختم۔ رفتار پہلی چیز ہے جس کا صارف تجربہ کرتا ہے، اور اگر پہلا تجربہ ہی سست ہو تو دوسرا موقع ملنا بہت مشکل ہے۔ یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اندر کتابوں کا کتنا بڑا خزانہ ہے، اگر دروازہ ہی جام ہو تو کوئی اندر آئے گا نہیں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، اور یہیں پر یہ تینوں ستون آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ سوچیں، جب آپ اپنی ویب سائٹ کو تیز کرنے کے لیے کتابوں کے کور کی تصاویر کا سائز کم کرتی ہیں تو اس کا فائدہ صرف ڈیسک ٹاپ والے صارف کو نہیں ہوتا۔ اس کا سب سے زیادہ فائدہ اس موبائل صارف کو ہوتا ہے جو سست ڈیٹا کنیکشن پر ہے۔ تو ایک قدم سے آپ نے پرفارمنس بھی بہتر کی اور رسپانسونیس کا مسئلہ بھی کچھ حد تک حل کیا۔ یہ ایک زبردست نکتہ ہے، یعنی یہ تینوں ستون الگ الگ نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں۔ تو آئیے ایکسیسیبلٹی کی مزید بات کرتے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ ویب سائٹ سب کے لیے قابل استعمال ہو؟ جی، لیکن سب کا مطلب اکثر لوگ بھول جاتے ہیں۔ اس سب میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو رنگوں میں فرق نہیں کر سکتے، جو ماؤس استعمال نہیں کر سکتے اور کی بورڈ سے ویب سائٹ چلاتے ہیں، یا جنہیں پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے۔
جب ہم اپنے بک سٹور کو ایکسیسیبل بناتے ہیں تو ہم صرف ایک اخلاقی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہوتے بلکہ ہم اپنے ممکنہ گاہکوں کا دائرہ بھی بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ کاروبار کے لیے بھی اچھا ہے۔ کی طرح ہونا چاہیے جو ہر برتن یعنی اسکرین کے مطابق اپنی شکل بدل لے۔ اور آج کل زیادہ تر برتن چھوٹے ہیں، یعنی موبائل فونز۔ اگر ہمارا بک سٹور ایک بڑی ڈیسک ٹاپ سکرین پر بہت خوبصورت لگتا ہے لیکن فون پر سب کچھ ٹوٹا پھوٹا نظر آتا ہے تو ہم اپنے آدھے سے زیادہ گاہکوں کو دروازے سے ہی واپس بھیج رہے ہیں۔ تو یہ تینوں ستون مل کر ایک ایسا تجربہ بناتے ہیں جو ہر صارف کے لیے تیز، آسان اور خوشگوار ہو۔ ٹھیک ہے، تھیوری تو سمجھ آ گئی، اب عملی بات کرتے ہیں۔ ہم اپنے اس فرضی بک سٹور کی پرفارمنس کو کیسے جانچیں گے اور بہتر بنائیں گے؟ ماخذ میں کچھ مفت AI ٹولز کا ذکر ہے۔ جی، اور یہیں سے اصل مزہ شروع ہوتا ہے۔ پہلا ٹول ہے گوگل لائٹ ہاؤس، جو آپ کے کروم براؤزر میں ہی موجود ہے۔ یہ ایک بٹن دبانے پر آپ کی ویب سائٹ کا مکمل ایکس رے کر دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ رفتار، ایکسیسیبلٹی اور SEO میں آپ کہاں کھڑے ہیں۔ اور دوسرا ٹول پیج سپیڈ انسائٹس بھی ہے، یہ سے کیسے مختلف ہے؟ چھوا بن جاتی ہیں۔ یہ ٹول آپ کو دونوں کی حقیقت دکھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان ٹول سے ہمیں ایک رپورٹ مل جاتی ہے۔ میں نے وہ رپورٹس دیکھی ہیں، وہ کافی تکنیکی اور ڈراؤنی ہو سکتی ہیں۔ ہر طرف لال رنگ اور عجیب و غریب اصطلاحات۔ یہاں AI کا کیا کردار ہے؟ اور یہی وہ نقطہ ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ کتاب کی سب سے بہترین نصیحت یہ ہے کہ AI کو اپنا ذاتی ٹیکنیکل ٹرانسلیٹر بنا لیں۔ آپ لائٹ ہاؤس کی پوری رپورٹ کاپی کریں، چیٹ GPT یا کلاؤڈ میں پیسٹ کریں اور اسے ایک سادہ سا حکم دیں: یہ میری ویب سائٹ کی رپورٹ ہے، مجھے ایک عام انسان کی طرح سمجھاؤ کہ مسئلہ کیا ہے اور اسے ٹھیک کرنے کے لیے مجھے کون سے 3 آسان کام کرنے ہیں۔ ایک منٹ، تو اس کا مطلب ہے کہ اب کسی کو بھی پرفارمنس رپورٹ دیکھ کر گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بالکل، پہلے تو یہ صرف سینئر ڈیولپرز ہی سمجھ پاتے تھے۔ اب کوئی بھی مبتدی اس رپورٹ کو اپنے ذاتی AI ٹیوٹر کو دے کر پوچھ سکتا ہے کہ مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے۔ یہ تو ویب ڈیولپمنٹ سیکھنے کا پورا طریقہ ہی بدل دیتا ہے۔ بالکل، یہ ٹیکنالوجی کو ہر کسی کی پہنچ میں لے آتا ہے۔ AI اس تکنیکی رپورٹ کا ترجمہ عام فہم زبان میں کر دیتا ہے اور آپ کو ایک ایکشن پلان بنا کر دیتا ہے۔ مثلاً وہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کی تصویریں بہت بھاری ہیں، انہیں چھوٹا کریں، اور اس کے لیے بھی ماخذ میں ٹائنی PNG اور اسکوش جیسے ٹولز کا ذکر ہے جو آپ کی تصویروں کا معیار خراب کیے بغیر ان کا سائز 70-80% تک کم کر دیتے ہیں۔ واہ، یہ تو واقعی گیم چینجر ہے۔ اچھا، ٹولز کی بات ہو گئی، اب ان 5 عملی طریقوں پر آتے ہیں جن کا ذکر کتاب میں ہے۔ پہلا تو ہم نے سمجھ لیا، تصویروں کو کمپریس کرنا۔ دوسرا ہے کوڈ کو منیفائی کرنا۔ یہ کیا بلا ہے؟ یہ سننے میں پیچیدہ لگتا ہے لیکن تصور بہت سادہ ہے۔ جب ہم کوڈ لکھتے ہیں تو پڑھنے میں آسانی کے لیے بہت سی خالی جگہیں، کامنٹس اور نئی لائنیں چھوڑتے ہیں۔ یہ انسانوں کے لیے اچھا ہے لیکن کمپیوٹر کو ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ مونیفائی کرنے کا مطلب ہے اس کوڈ میں سے یہ تمام فالتو چیزیں نکال دینا، بالکل ایسے جیسے آپ کسی پیکج کو بھیجنے سے پہلے اس میں سے ساری فالتو ہوا نکال دیں تاکہ وہ چھوٹا اور ہلکا ہو جائے۔ بہترین مثال ہے، اور یہ کام بھی یقیناً AI سے کروایا جا سکتا ہے۔ تیسرا طریقہ ہے لیزی لوڈنگ۔ لیزی لوڈنگ ایک بہت ہی ہوشیار تکنیک ہے۔ فرض کریں ہمارے بک سٹور کے ہوم پیج پر 50 کتابوں کے کور ہیں۔ عام طور پر براؤزر ان تمام 50 تصاویر کو ایک ساتھ لوڈ کرنا شروع کر دے گا، چاہے صارف کو صرف پہلی 5 نظر آ رہی ہوں۔ لیزی لوڈنگ کہتی ہے صرف وہ لوڈ کرو جو نظر آ رہا ہے، باقی تب لوڈ کرنا جب صارف سکرول کر کے ان تک پہنچے۔ اس سے پیج فوری طور پر کھل جاتا ہے۔ یہ تو بہت منطقی ہے۔ چوتھا نقطہ ہے کیشنگ۔ یہ کیا کرتی ہے؟ کیشنگ آپ کے بار بار آنے والے مہمانوں کا خیال رکھتی ہے۔ جب کوئی پہلی بار آپ کے بک سٹور پر آتا ہے تو اس کا براؤزر کچھ چیزیں جیسے لوگو، سٹائل شیٹس وغیرہ اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے۔ جب وہ صارف دوبارہ آتا ہے تو براؤزر کو یہ چیزیں دوبارہ انٹرنیٹ سے نہیں لانی پڑتی، وہ انہیں اپنی مقامی یادداشت یعنی کیشے سے ہی اٹھا لیتا ہے۔ اس سے دوسری بار ویب سائٹ بجلی کی سی تیزی سے کھلتی ہے۔ اور آخری اور سب سے بنیادی نقطہ، اچھی ہوسٹنگ کا انتخاب۔ یہ بنیاد ہے۔ اگر آپ کی دکان ہی ایک خستہ حال عمارت میں ہے تو اندر آپ جتنی بھی سجاوٹ کر لیں فائدہ محدود ہوگا۔
ماخوذ میں ورسل اور نیٹلیفائی جیسی جدید ہوسٹنگ کا ذکر ہے جو CDN یعنی کانٹینٹ ڈیلیوری نیٹ ورک استعمال کرتی ہیں۔ یہ آپ کے بک سٹور کی کاپیاں دنیا بھر کے سرورز پر رکھ دیتی ہیں تاکہ اگر کوئی جاپان سے آپ کی سائٹ کھولے تو اسے ڈیٹا امریکہ سے نہیں بلکہ اس کے قریب ترین سرور سے ملے۔ اس سے رفتار میں زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے۔ تو ان 5 طریقوں سے ہم اپنے بک سٹور کی رفتار کو نئی بلندیوں پر لے جا سکتے ہیں۔ اب کوالٹی ٹرائنگل کے دوسرے ستون ایکسیسیبلٹی پر واپس آتے ہیں۔ اسے یقینی بنانے کے عملی طریقے کیا ہیں؟ ماخذ میں اس کے لیے بہت ٹھوس اصول بتائے گئے ہیں۔ پہلا ہے متن کا کنٹراسٹ، یعنی ٹیکسٹ کا رنگ اور اس کے پس منظر کا رنگ اتنا مختلف ہو کہ کمزور نظر والوں کو بھی پڑھنے میں آسانی ہو۔ اس کا ایک عالمی معیار 4.5.1 ہے۔ دوسرا اصول ہے تصاویر کے لیے ALT ٹیکسٹ، یعنی وہ متبادل متن جو تصویر نہ لوڈ ہونے پر نظر آتا ہے؟ جی، اور اس سے بھی اہم یہ کہ یہ وہ متن ہے جسے اسکرین ریڈر پڑھ کر نابینا صارف کو سناتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے بک سٹور پر کتاب کے کور کی تصویر لگائی ہے اور ALT ٹیکسٹ میں دی الکیمسٹ کتاب کا کور نہیں لکھا تو ایک نابینا صارف کے لیے وہ تصویر بے معنی ہے۔ اسی طرح فارم میں ہر خانے کے ساتھ واضح لیبل ہونا چاہیے اور پوری ویب سائٹ کی بورڈ سے قابل استعمال ہونی چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات ہیں لیکن ان کا اثر بہت بڑا ہے۔ کیا ان کو جانچنے کا کوئی آسان طریقہ ہے؟ بالکل، کوچ کی نصیحت ہے کہ اپنی سائٹ کو wave.webaim.org پر لے جائیں۔ یہ مفت ٹول آپ کی سائٹ کا آڈٹ کرے گا اور ایکس رے کی طرح دکھا دے گا کہ ایکسیسیبلٹی کی ہڈیاں کہاں کہاں سے ٹوٹی ہوئی ہیں۔ زبردست۔ اب آتے ہیں تیسرے ستون رسپانسو ڈیزائن پر۔ ہم یہ کیسے یقینی بنائیں گے کہ ہمارا بک سٹور ہر سائز کی اسکرین کے برتن میں فٹ ہو رہا ہے؟ اس کے 3 آسان ٹیسٹ ہیں۔ پہلا اور سب سے سادہ، اپنے ڈیسک ٹاپ پر براؤزر کی کھڑکی کو کونے سے پکڑ کر چھوٹا بڑا کریں۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ کیا چیزیں ایک دوسرے پر چڑھ رہی ہیں؟ کیا کوئی بٹن غائب ہو گیا ہے؟ یہ پہلا ریڈ فلیگ ہے۔ یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ دوسرا مرحلہ؟ دوسرا تھوڑا تکنیکی ہے لیکن بے حد طاقتور۔ کروم کی ڈیو ٹولز میں ایک ڈیوائس ٹول بار ہوتی ہے۔ اسے آن کریں اور آپ اپنی ویب سائٹ کو آئی فون، سیمسنگ، پکسل کسی بھی فون کی اسکرین پر لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو بالکل وہی نظر آئے گا جو آپ کے صارف کو نظر آئے گا۔ کوئی اندازہ نہیں، صرف حقیقت۔ اور تیسرا مرحلہ؟ میں اندازہ لگاتا ہوں AI سے مدد لینا؟ آپ بالکل صحیح سمجھے۔ آپ اپنے CSS کوڈ کا ایک حصہ AI کو دے کر پوچھ سکتی ہیں، میرے کوڈ کا کون سا حصہ چھوٹی اسکرینوں پر مسئلہ کرے گا۔ AI آپ کے کوڈ کا تجزیہ کر کے بتا سکتا ہے کہ کہاں آپ نے فکسڈ سائز استعمال کیے ہیں جو لچکدار نہیں ہے، اور انہیں ٹھیک کرنے کے لیے بہتر کوڈ بھی تجویز کر سکتا ہے۔ تو ہم نے تکنیکی پہلوؤں کا احاطہ کر لیا، رفتار، رسائی اور ہر اسکرین پر موافقت۔ لیکن ایک بہترین ویب سائٹ صرف کوڈ کا مجموعہ نہیں ہوتی، اسے انسانوں کے لیے استعمال میں آسان بھی ہونا چاہیے۔ یہاں UX یعنی صارف کے تجربے کی ٹیسٹنگ آتی ہے۔ ماخذ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ماخذ اس کے لیے ایک حیران کن حد تک سادہ اور انسانی طریقہ بتاتا ہے۔ کوئی مہنگے ٹولز نہیں، کوئی لمبے چوڑے سروے نہیں، صرف 3 لوگوں سے کہیں کہ وہ آپ کی ویب سائٹ استعمال کریں۔ صرف 3 لوگ؟ یہ سننے میں تو بہت آسان لگتا ہے، لیکن کیا صرف 3 دوستوں سے پوچھنا کافی ہے؟ ہو سکتا ہے وہ صرف اچھی باتیں ہی کہیں تاکہ میرا دل نہ دکھے۔ کیا اس فیڈ بیک پر واقعی بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور اسی لیے آپ ان سے یہ نہیں پوچھتے کہ کیا آپ کو میری سائٹ پسند آئی۔ آپ انہیں ایک کام دیتی ہیں، جیسے اس بک سٹور سے پاولو کویلو کی کوئی کتاب ڈھونڈ کر اپنی کارٹ میں ڈالو، اور پھر آپ خاموشی سے انہیں دیکھتی ہیں۔ آپ نے ان کے چہرے کے تاثرات، ان کی ہچکچاہٹ اور ان کے ماؤس کی حرکت کو دیکھنا ہے۔ ان کا عمل آپ کو وہ سچ بتائے گا جو ان کے الفاظ شاید چھپا لیں۔ اچھا، تو اصل چیز مشاہدہ ہے، سوال جواب نہیں۔ جب آپ انہیں کام کرتے ہوئے دیکھیں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ کون سا بٹن انہیں نہیں مل رہا یا کون سی چیز انہیں الجھن میں ڈال رہی ہے۔ پھر آپ ان سے وہ 3 سوال پوچھیں: کیا مشکل لگا، کیا اچھا لگا اور کیا بدلنا چاہیے؟ 2 لوگوں کے جوابات کو چیٹ GPT میں ڈالیں اور کہیں یہ میری ویب سائٹ کے بارے میں 3 صارفین کا فیڈ بیک ہے۔
اس کی سمری بناؤ اور مجھے ترجیح کے حساب سے 5 سب سے اہم تبدیلیوں کی فہرست دو۔ اے آئی ان میں سے مشترکہ مسائل کو ابھارے گا اور آپ کو ایک واضح ایکشن پلان دے گا۔ یہ ایک مکمل سائیکل بن گیا۔ انسانوں سے خام سچائی حاصل کرو اور اے آئی کی مدد سے اس سچائی کو سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ اور یہ ہمیں کوچ کی اس آخری نصیحت پر لاتا ہے جو شاید سب سے اہم ہے۔ انسان اصل سچ بتاتا ہے، کوڈ نہیں۔ یہ اس پورے باب بلکہ پوری ویب ڈیولپمنٹ کا نچوڑ ہے۔ آپ کا کوڈ پرفیکٹ ہو سکتا ہے، آپ کے تمام آٹومیٹڈ ٹیسٹ پاس ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ایک حقیقی انسان آپ کے بک سٹور پر آ کر کتاب نہیں خرید پاتا کیونکہ اسے خریدنے کا بٹن نہیں مل رہا، تو آپ کا سارا کوڈ بیکار ہے۔ حتمی جج ہمیشہ صارف ہوتا ہے۔ کیا شاندار گفتگو رہی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک بہترین ویب سائٹ صرف تکنیکی طور پر ٹھیک نہیں ہوتی، بلکہ وہ تیز ہوتی ہے، سب کے لیے قابل رسائی ہوتی ہے، ہر ڈیوائس پر اچھی لگتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنے صارف کو الجھن میں نہیں ڈالتی۔ اور اس کمال کو حاصل کرنے کا راستہ مسلسل ٹیسٹنگ سے ہو کر گزرتا ہے، جس میں انسان اور اے آئی دونوں ہمارے بہترین کوچ بن سکتے ہیں۔ بالکل درست۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والا سفر ہے، لیکن اس کا ہر قدم آپ کی ویب سائٹ اور آپ کے صارفین کے لیے بہتری لاتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آج کی گفتگو ختم کریں، سامعین کے لیے ایک آخری سوچ انگیز سوال چھوڑتے جاتے ہیں۔ ضرور۔ ہم نے کوڈ، ٹولز اور تکنیک کی بات کی، لیکن یہ بھی مانا کہ حتمی فیصلہ ہمیشہ ایک انسان کرتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے، اگر آپ کا کوڈ بالکل ٹھیک ہو، تمام ٹیکنیکل ٹیسٹ پاس ہوں، لیکن صارف پھر بھی آپ کی ویب سائٹ استعمال کرتے ہوئے الجھن کا شکار ہو، تو اصل میں خرابی کہاں ہے؟ صارف کی سمجھ میں یا ویب سائٹ کی ڈیزائن میں؟ اے آئی ایک عام کاروباری شخص یا نئے ڈیولپر کو وہ طاقت دیتی ہے جو پہلے صرف ماہرین کے پاس تھی۔ بالکل۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کی تہہ میں اترتے ہیں۔ پہلا خیال جو ذہن میں آتا ہے وہ ہے ویب سائٹ ٹیسٹنگ۔ یہ لفظ سنتے ہی ایک بہت بورنگ اور مشکل کام کا تصور ابھرتا ہے۔ کیا یہ اب بھی ویسا ہی ہے؟ دیکھیں، یہی تو سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ ماضی میں یہ واقعی ایک تھکا دینے والا عمل تھا۔ میں تصور کر سکتی ہوں۔ آپ کو ہر چھوٹی تبدیلی کے بعد پوری سائٹ کو مختلف ڈیوائسز اور براؤزرز پر خود چیک کرنا پڑتا تھا۔ لیکن اب اے آئی نے اس پورے عمل کو خودکار بنا دیا ہے۔ کتاب میں 3 سطحوں کے ٹولز کا ذکر ہے جو اس کام کو بہت آسان بنا دیتے ہیں۔ 3 سطحیں؟ اچھا، تو سب سے بنیادی سطح پر کیا ہے؟ بنیادی سطح پر ریپلٹ اے آئی جیسے ٹولز ہیں۔ فرض کریں آپ کی ویب سائٹ پر ایک کیلکولیٹر ہے۔ یہ ٹول اس کیلکولیٹر کے لیے خود بخود ٹیسٹ لکھ دے گا۔ خود بخود؟ جی، تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ 2+2 ہمیشہ 4 ہی آئے۔ یہ کوڈ کے چھوٹے چھوٹے حصوں یعنی فنکشنز کی جانچ کرتا ہے تاکہ بنیادی غلطیاں فوراً پکڑ میں آ جائے۔ یعنی یہ ایک طرح سے ہر پرزے کو چیک کرتا ہے کہ وہ ٹھیک سے کام کر رہا ہے یا نہیں۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایک ویب سائٹ تو بہت سے پرزوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ ان سب کو ایک ساتھ کیسے ٹیسٹ کیا جاتا ہے؟ اس کے لیے درمیانی سطح کا حل آتا ہے۔ گٹ ہب ایکشنز کو پائلٹ کے ساتھ ملا کر استعمال کرنا۔ یہ بہت طاقتور ہے۔ اچھا۔ اس کا کمال یہ ہے کہ جب بھی کوئی ڈیولپر کوڈ میں کوئی نئی تبدیلی کرتا ہے، یہ ایک چوکیدار کی طرح فوراً حرکت میں آتا ہے اور سارے ٹیسٹ خود چلا دیتا ہے۔ بالکل۔ تمام ٹیسٹ خود بخود چلا دیتا ہے۔ اگر نئی تبدیلی کی وجہ سے کوئی پرانی چیز خراب ہو رہی ہو تو یہ فوراً خطرے کی گھنٹی بجا دیتا ہے۔ 1 منٹ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کام پہلے ایک پوری ٹیم کئی دنوں میں کرتی تھی، ہر تبدیلی کے بعد پوری سائٹ کو چیک کرنا، جی اب ایک شخص اے آئی کی مدد سے خود بخود کر سکتا ہے۔ یہ تو میرا مطلب ہے یہ تو پوری انڈسٹری کو بدل دینے والی بات ہے۔ بالکل، یہ وقت بچاتا ہے اور ذہنی سکون دیتا ہے۔ اور پھر تیسری سطح آتی ہے جو صارف کے تجربے سے متعلق ہے، براؤزر سٹیک یا لامڈا ٹیسٹ جیسی سروسز۔ براؤزر سٹیک جیسے ٹولز تو کافی عرصے سے موجود ہیں۔ ان میں اے آئی کا عنصر کہاں سے آتا ہے؟ کیا اے آئی اب خود فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی خرابی زیادہ اہم ہے؟ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ پہلے یہ ٹولز آپ کو صرف یہ دکھاتے تھے کہ آپ کی ویب سائٹ 100 مختلف فونز پر کیسی لگ رہی ہے، اور آپ کو خود ایک ایک کر کے دیکھنا پڑتا تھا، جو کہ بہت وقت لیتا ہوگا۔ بہت زیادہ۔
اب اے آئی ان سب اسکرین شاٹس کا خود تجزیہ کرتا ہے۔ وہ آپ کو بتائے گا کہ آئی فون 14 پر آپ کا لوگو کٹ رہا ہے یا سیمسنگ کے اس ماڈل پر بٹن نظر نہیں آ رہا۔ یہ بصری خرابیوں کو خود بخود پکڑتا ہے اور انہیں اہمیت کے لحاظ سے ترتیب دیتا ہے۔ یہ صرف ٹیسٹنگ نہیں، یہ ذہین ٹیسٹنگ ہے۔ واہ، یعنی آپ گھنٹوں اسکرینز کو گھورنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ٹولز تو ایک حفاظتی جال کی طرح ہے جو بڑی غلطیوں سے بچاتے ہیں۔ لیکن ان چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی خرابیوں کا کیا، جو ڈیولپر کا سب سے زیادہ سر کھاتی ہیں، جیسے بٹن کا نہ چلنا؟ کیا اے آئی ان میں بھی مددگار ہے؟ یقیناً، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں اے آئی ایک کوچ کے طور پر سب سے زیادہ کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ کتاب میں 4 بہت عام مسائل کا ذکر ہے جن سے تقریباً ہر ڈیولپر گزرتا ہے۔ پہلا، جیسا آپ نے کہا، بٹن کام نہیں کر رہا۔ ہاں، یہ تو کلاسک مسئلہ ہے۔ اس کی وجہ اکثر جاوا اسکرپٹ میں ہوتی ہے۔ اب آپ گھنٹوں کوڈ کو دیکھنے کے بجائے صرف وہ کوڈ کا حصہ کاپی کر کے چیٹ جی پی ٹی جیسے اے آئی سے پوچھ سکتے ہیں، میرے بٹن کلک ایونٹ میں کیا غلطی ہے؟ وہ نہ صرف غلطی بتائے گا بلکہ اسے ٹھیک کر کے بھی دے دے گا۔ اچھا۔ دوسرا عام مسئلہ ہے، ٹیکسٹ تصویر کے اوپر آ رہا ہے۔ او، یہ ڈیزائن کی دنیا کا ڈراؤنا خواب ہے، جسے زی انڈیکس کا مسئلہ کہتے ہیں، ہے نا؟ بالکل، زی انڈیکس کا تصور ایسا ہے جیسے آپ میز پر شفاف کاغذ کی کئی تہیں رکھ دیں۔ کون سی تہ اوپر آئے گی یہ زی انڈیکس طے کرتا ہے۔ جی، یہ نئے ڈیولپرز کے لیے بہت پریشان کن ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ اب آپ اے آئی کو کہہ سکتے ہیں، میرا ٹیکسٹ تصویر کے پیچھے جا رہا ہے، اس کا زی انڈیکس اور لے آؤٹ ٹھیک کرو۔ اے آئی آپ کو صحیح CSS کوڈ دے دے گا۔ یہ ایک ذاتی ٹیوٹر کی طرح ہے جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے۔ تو اے آئی ایک طرح سے ان پیچیدہ کوڈنگ کی غلطیوں کا ترجمان بن گیا ہے۔ وہ آپ کو صرف یہ نہیں بتاتا کہ ایرر 404، بلکہ آسان زبان میں سمجھاتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے اور اسے کیسے حل کرنا ہے۔ آپ نے صحیح پکڑا۔ تیسرا مسئلہ جس کا ذکر ہمارے ذرائع میں ہے وہ ایک کہانی سے جڑا ہے، مریم کی کہانی، جو اسی مسئلے سے دوچار تھی۔ ان کی ویب سائٹ بہت سست تھی، اور ایک سست ویب سائٹ آج کے دور میں کاروبار کے لیے زہر قاتل ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہیں بھاری بھرکم تصاویر۔ اچھا، تو مریم کون ہے اور ان کے ساتھ کیا ہوا؟ مریم دستکاری کی اشیاء آن لائن فروخت کرتی تھیں۔ ان کی ویب سائٹ بہت خوبصورت تھی، لیکن گوگل کے لائٹ ہاؤس ٹول پر اس کا سکور 100 میں سے صرف 48 تھا۔ 48؟ یہ تو بہت کم ہے۔ جی، یہ ایک طرح سے ویب سائٹ کی صحت کا رپورٹ کارڈ ہے، اور 48 کا مطلب ہے کہ سائٹ ICU میں تھی۔ زیادہ تر گاہک سائٹ کھلنے سے پہلے ہی اسے بند کر دیتے تھے۔ تو انہوں نے کسی مہنگی ایجنسی کی خدمات حاصل کی یا کسی ماہر کو بلایا؟ نہیں، انہوں نے صرف اے آئی سے پوچھا، میری سائٹ کی رفتار کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ اے آئی نے انہیں 3 ٹھوس حل دیے۔ پہلا، تصاویر کو کمپریس کرو، یعنی ان کا فائل سائز کم کرو۔ دوسرا، CSS کو منیفائی کرو۔ منیفائی؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم ویب سائٹ کی ڈیزائن والی فائل سے تمام غیر ضروری خالی جگہیں اور کمنٹس ہٹا دیتے ہیں۔ اچھا۔ سوچیں کہ آپ ایک کتاب سے فالتو حاشیے اور خالی صفحات نکال دیں تاکہ وہ جلدی اور آسانی سے پڑھی جا سکے۔ اس سے فائل کا سائز کم ہو جاتا ہے اور وہ تیزی سے لوڈ ہوتی ہے۔ بہت اچھی مثال ہے۔ اور تیسرا حل کیا تھا؟ تیسرا حل تھا لیزی لوڈنگ کا استعمال۔ اچھا، تو یہ ویسا ہی ہے جیسے ایک بوفے میں سارا کھانا ایک ساتھ میز پر رکھنے کے بجائے آپ صرف وہی ڈش لاتے ہیں جس کی کوئی فرمائش کرتا ہے۔ اس سے کچن پر بوجھ کم پڑتا ہے۔ کیا خوبصورت انالوجی ہے! بالکل یہی ہے۔ ویب سائٹ پر تصاویر صرف تب لوڈ ہوتی ہیں جب صارف اسکرول کر کے ان تک پہنچتا ہے۔ اس سے صفحہ شروع میں بجلی کی سی تیزی سے لوڈ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور چوتھا مسئلہ جس کا کتاب میں ذکر ہے وہ فارم سے متعلق ہے۔ فارم کا ڈیٹا سرور تک نہیں پہنچ رہا۔ یہ عام طور پر غلط API پاتھس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ اے آئی سے پوچھ سکتے ہیں، میرے پوسٹ فیچ کی خرابی کی تشخیص کرو۔ اے آئی آپ کے لیے جاسوسی کر کے بتائے گا کہ ڈیٹا غلط پتے پر کیوں جا رہا ہے۔ یہ سب بہت طاقتور ہے، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس پر مکمل انحصار کرنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ کہیں ڈیولپرز اپنی بنیادی سمجھ بوجھ ہی نہ کھو دیں؟ یہ ایک بہت اہم خدشہ ہے، اور کتاب میں اس کا جواب کوچ کی نصیحت کی صورت میں دیا گیا ہے، جو کہتی ہے اے آئی آپ کے جتنے مرضی سوالات سنبھال سکتا ہے، پوچھتے رہیں۔ پوچھتے رہیں۔ جی، اس کا نقطہ یہ نہیں ہے کہ آپ سوچنا چھوڑ دیں، بلکہ یہ کہ آپ سوال پوچھنا کبھی نہ چھوڑیں۔
AI को एक जवाब देने वाली मशीन के बजाय एक सीखने का जरिया समझें। इससे पूछें, तुमने ये हल क्यों तजवीज़ किया? इसके पीछे क्या मंतिक है? इस तरह आप न सिर्फ मसला हल करते हैं, बल्कि मुस्तकबिल के लिए सीखते भी हैं। ठीक है, तो वापस मरियम की कहानी पर आते हैं। उन्होंने ये तीनों तब्दीलियां, तस्वीर को कंप्रेस करना, CSS को मिनिफाई करना और लेजी लोडिंग लागू की। इसमें कितना वक्त लगा? यही इस कहानी का सबसे हैरानकुन हिस्सा है। सिर्फ 2 घंटे। सिर्फ 2 घंटे? वाकई। और उनकी वेबसाइट की रिपोर्ट कार्ड का क्या बना, वो जो 48 पर था? 2 घंटे की मेहनत के बाद जब उन्होंने दोबारा लाइट हाउस टेस्ट चलाया तो स्कोर 48 से बढ़कर 92 हो गया था। यकीन है। लेकिन असल सवाल तो ये है कि उसका उनके कारोबार पर क्या असर पड़ा? क्या ग्राहकों ने इस तब्दीली को महसूस किया? महसूस किया। इसने उनका कारोबार बदल के रख दिया। अगले ही हफ्ते उनकी फरोख्त दोगुनी हो गई, डबल। दोगुनी? सिर्फ 2 घंटे की मेहनत से? ये तो किसी जादू जैसा लगता है। असल में ये जादू नहीं, ये सारिफ की नफ्सियात है। और यहीं पर एक और गहरी कोच की नसीहत आती है। हर एक सेकंड की बचत विजिटर के दिल में एतमाद बढ़ाती है। जब एक वेबसाइट तेजी से खुलती है तो ये सिर्फ सहूलत की बात नहीं होती। सारिफ के लाशऊर में ये पैगाम जाता है कि ये एक पेशावर, काबिले एतमाद और संजीदा कारोबार है। एक सुस्त वेबसाइट गैर पेशावराना और लापरवाही का तासुर देती है, जिससे सारिफ का एतमाद मजरूह होता है, चाहे आपकी प्रोडक्ट कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। तो ये एतमाद सिर्फ खरीदारी तक महदूद नहीं है, बल्कि इसके तवील मुद्दती असरात भी होते हैं। एक तेज वेबसाइट ब्रांड की साख को भी बेहतर बनाती है। ये कहानी वाकई आंखें खोल देने वाली है। इससे ये भी लगता है कि वेबसाइट बनाना कोई एक बार का काम नहीं है, ये कभी खत्म नहीं होता, है ना? आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक बाग की तरह है जिसकी मुसलसल देखभाल करनी पड़ती है। किताब में इसे मुसलसल बेहतरी का नाम दिया गया है और इसे माहिरीन की आदत करार दिया गया है। अच्छा? अच्छे डेवलपर्स कभी नहीं ये सोचते कि काम हो गया। उनके लिए वेबसाइट एक जिंदा चीज की तरह है। तो वो कौन सी आदत हैं जो माहिरीन को आम लोगों से मुमताज करती हैं? क्या वो हर हफ्ते कोई खास काम करते हैं? जी, किताब के मुताबिक माहिरीन की 4 हफ्तावार आदत हैं। पहला, वो रफ्तार और एक्सेसिबिलिटी का टेस्ट करते हैं, यानी क्या साइट तेज है और क्या मौजूर अफराद इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, वो मोबाइल पर तजर्बा चेक करते हैं। तीसरा, वो पुराने मवाद को अपडेट करते हैं। और चौथा, वो एनालिटिक्स का जायजा लेकर सीखते हैं कि सार्फिन कहाँ से आ रहे हैं और क्या पसंद कर रहे हैं। तो ये एक ना खत्म होने वाला चक्कर है? बिल्कुल। किताब में इसे एक दायरे वाले डायग्राम से दिखाया गया है। प्लान, बिल्ड, टेस्ट, इम्प्रूव। यानी मंसूबा बनाओ, उसे तामीर करो, उसे टेस्ट करो और फिर उसे बेहतर बनाओ। ये एक पहिए की तरह है। जितना आप इसे घुमाते हैं उतनी ही रफ्तार पकड़ता है और आपकी वेबसाइट बेहतर से बेहतरीन होती जाती है। लेकिन टेस्टिंग का लफ्ज सुनकर अक्सर लोग घबराते हैं। उन्हें लगता है कि इससे सिर्फ खामियां निकाली जाएंगी, उनके काम पर तनकीद होगी। इसी मनफी तासुर को ख़त्म करने के लिए किताब में एक बहुत गहरी कोच की बसीरत पेश की गई है। टेस्टिंग तनकीद नहीं, देखभाल है। आप उसी चीज़ की टेस्ट करते हैं जिसे बेहतर देखना चाहते हैं। वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये सोच टेस्टिंग को एक मुस्बत सरगर्मी बना देती है। ये तनकीद नहीं, मोहब्बत का इजहार है। आप अपने पौधों को पानी इसलिए नहीं देते कि वो मर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आप उन्हें फलता फूलता देखना चाहते हैं। ये एक बेहतरीन नुक्ता है। इससे पूरा नुक्ता नज़र ही बदल जाता है। अब तक की गुफ्तगू बहुत दिलचस्प रही है। अब इसे मजीद अमली बनाते हैं। फर्ज करें कोई ये सुन रहा है और अपनी वेबसाइट को बेहतर बनाना चाहता है। वो अभी इसी वक्त क्या कर सकता है? इसके लिए किताब में एक प्रैक्टिस जोन दिया गया है जिसमें 3 बहुत आसान और अमली काम बताए गए हैं। पहला काम, गूगल क्रोम ब्राउज़र खोलें, अपनी वेबसाइट पर जाएं, दायां क्लिक करके इंस्पेक्ट को मुंतखब करें और फिर ऊपर लाइट हाउस के टैब पर क्लिक करके जनरेट रिपोर्ट का बटन दबाएं। और ये मुफ्त है? बिल्कुल मुफ्त है और आपको अपनी वेबसाइट का रिपोर्ट कार्ड दे देगा। ठीक है, रिपोर्ट बन गई, स्कोर आ गए। अब ये तकनीकी रिपोर्ट शायद सबको समझ ना आए, तो दूसरा कदम क्या है? दूसरा काम AI से मदद लेना है। आपको रिपोर्ट खुद समझने की जरूरत ही नहीं, बस इसका खुलासा कॉपी करें और ChatGPT या किसी और AI टूल में पेस्ट करके लिखें। ये मेरी लाइट हाउस रिपोर्ट है, इसे आसान जबान में समझाएं
اور اسے بہتر بنانے کے لیے مجھے 3 سب سے اہم حل دیں۔ واہ، یعنی آپ کو خود ماہر بننے کی ضرورت نہیں، آپ کے پاس ایک ماہر ہر وقت موجود ہے۔ اور تیسرا قدم یقیناً ان حلوں پر عمل کرنا ہوگا۔ بالکل۔ تیسرا کام یہ ہے کہ اے آئی کے بتائے ہوئے 3 حلوں میں سے کوئی سے 2 پر عمل کریں، چاہے وہ تصاویر کو چھوٹا کرنا ہو یا کچھ اور اس کے بعد دوبارہ لائٹ ہاؤس ٹیسٹ چلائیں اور دیکھیں کہ آپ کے سکور میں کتنی بہتری آئی ہے۔ یہ مشق آپ کو صرف چند گھنٹوں میں وہ سکھا دے گی جو لوگ مہینوں میں سیکھتے ہیں۔ یہ تو ایک مکمل ایکشن پلان ہے۔ اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کیا ہم ان بنیادی تصورات کا خلاصہ کر سکتے ہیں جن پر آج ہم نے بات کی؟ ضرور۔ 4 بنیادی تصورات ہیں۔ پہلا ہے ٹیسٹنگ، یعنی یہ جانچنا کہ ویب سائٹ ہر ڈیوائس پر ٹھیک سے کام کر رہی ہے یا نہیں۔ دوسرا ہے آپٹیمائزیشن، یعنی رفتار اور کارکردگی کو بہتر بنانا، جیسا مریم نے کیا۔ اور باقی 2؟ تیسرا ہے ایکسیسیبلٹی، یعنی ویب سائٹ کو ایسا بنانا کہ وہ ہر کسی کے لیے قابل استعمال ہو، بشمول وہ لوگ جنہیں بینائی یا سماعت کا کوئی مسئلہ ہو۔ صحیح۔ اور چوتھا ہے رسپانسو ڈیزائن، جس کا مطلب ہے کہ آپ کی ویب سائٹ ایک چھوٹی موبائل اسکرین پر بھی اتنی ہی اچھی نظر آئے جتنی ایک بڑے کمپیوٹر اسکرین پر۔ آج کی گفتگو سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ ٹیسٹنگ اور آپٹیمائزیشن کسی عام ویب سائٹ کو ایک قابل اعتماد اور پیشہ ورانہ اثاثے میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور مصنوعی ذہانت نے اس پورے عمل کو اتنا جمہوری بنا دیا ہے کہ اب کوئی بھی، چاہے اس کا تکنیکی پس منظر نہ بھی ہو، اپنی ویب سائٹ کو عالمی معیار کا بنا سکتا ہے۔ یہ عمل اب صرف ماہرین تک محدود نہیں، اور یہیں پر میں کتاب کے اگلے باب کا حوالہ دیتے ہوئے ایک سوچ انگیز سوال کے ساتھ بات ختم کرنا چاہوں گا۔ یہ سوال اس سفر کے اگلے مرحلے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ضرور، یہ سننے میں دلچسپ ہوگا۔ جب آپ کی ویب سائٹ ٹیکنیکی طور پر بہترین ہو جائے، اس کی رفتار شاندار ہو اور وہ ہر ڈیوائس پر بہترین کام کرے، تو اگلا قدم کیا ہے؟ آپ اسے دنیا کے سامنے کیسے پیش کریں گے؟ اس کی نگرانی کیسے کریں گے؟ اور اے آئی کے اس دور میں ایک تخلیق کار کی حیثیت سے خود کو کیسے ترقی دیں گے؟ کیونکہ ایک بہترین ویب سائٹ بنانا منزل نہیں، بلکہ ایک نئے اور دلچسپ سفر کا آغاز ہے۔